20-25 سال سے آیا، لیکن ہمارے سنڈے پر اللہ پاک نے پہلے دن سے 2 کیمرے فٹ کر، بلکہ دنیا کا کیمرہ تو ہم کو چلتا پھرتا بتلائے گا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں نے کیا خیانت کی اپنی بیوی کو پتہ نہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے بس کے مسافر کو پتہ نہیں، ہمارے پارٹنر کو پتہ نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کیا چلتا ہے، ہماری آنکھوں میں کیا خیانت ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے، اور دلوں کے وساوس کو بھی بولو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آدمی اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے، آدمی تو غیبت کر کے بھول گیا، جھوٹ بول کے بھول گیا، کسی کو گالی دے کر آدمی تو بھول گیا، لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالے گا بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لے گا۔ ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے تیار کرتا، ہم دھوکے میں نہ رہیں۔ میرے کو کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں، ہم سب کو پوچھنے والا کون ہے بولو؟ اللہ۔ میں اپنے علاقے کا بڑا ہوں، میں اپنے ملک کا بڑا ہوں، میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں، اللہ پاک نے دیا ہے، ایک مرتبہ اللہ نے دیا ہے، لیکن ہماری اپنی ذاتی زندگی کے ایک ایک عمل کے متعلق اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر پوچھیں گے، بلکہ پوری زندگی کا پیدائش سے موت تک، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، شادی بیاہ میں، سفر میں، حضر میں، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، آدمی جو کچھ عمل کرے گا یہ پورا کا پورا جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ پاک قیامت کے دن ہر آدمی کی رجسٹر، پوری زندگی کا کتاب اللہ انسانوں کے ہاتھ میں دے کر یوں کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنی زندگی کی کتاب کو خود ہی پڑھ لے اور تو ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تیری زندگی، یہ تیری جوانی، یہ تیرا بڑھاپا، یہ تیرے اپنے ماں باپ کے ساتھ کے معاملے، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کے رشتے داروں کے ساتھ کے تعلق، یہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کا ایک ایک عمل، جب پوری زندگی کا دفتر اور رجسٹر یہ آدمی دیکھے گا تو یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا بولے گا؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے، پوری زندگی کے دفتر نے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا ہے وہ سب کے سب اس میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا۔ ایک آدمی نیکی کرے اور فرشتہ لکھنا بھول جاوے، ارے بولو ایسا ہوگا؟ ایک آدمی چھوٹا گناہ کرے اور فرشتہ اس کو بڑا بتلا دے، یہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا، کیا ہوا؟ بولے 5-25 کو پکڑ لیا، کیا بولے ہم کو ہے کہ بھئی فلاں جرم کے اندر تم کو کسی کو بھی، تو ہم نے کسی بھی آدمی کو بلا لیا، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک تو اگر آدمی چاہے، آدمی کیا چاہے، بلکہ خود اللہ پاک کہتے ہیں وہ زمین، جس زمین پر آدمی نے گناہ کیے ہیں وہ زمین گواہی کے طور پر پیش کر دے۔ ابھی زبان بولتی ہے، قیامت کے دن زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے ہاتھ بتلائیں گے، ہماری آنکھیں بولے گی، کون بولے گا؟
ابھی زبان بولتی ہے نا, جو اللہ نے زبان میں طاقت دی ہے وہ اللہ آنکھوں کو طاقت دے گا. بول, آنکھیں بولے گی یہاں دیکھا, یہاں دیکھا, یہاں دیکھا. کان بولیں گے, کان کیسے بولیں گے؟ اللہ طاقت والا ہے. جو اللہ حلت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں تھے. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا, اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے بولو کوئی نہیں تھا. چھوٹی سی زندگی اللہ پاک کی طرف سے ملی, اسی میں اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر کی عمریں عام طور پر 60-70 سال کی ہوگی. ایک جگہ میں نے بات کی تو پڑوس میں بیٹھنے والا کہنے لگا, مولانا 60-70 تو اس کو ملیں گے جو آج پیدا ہوا, لیکن جس کی عمر 50 سال ہو گئی اس کو 60 سال اور ملیں گے. جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کو اور ملیں گے. یہ جو حدیث ہے وہ تو اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا, اس کی عمر 60 سال, لیکن جس کی عمر 40 سال ہو گئی, جس کی عمر 50 سال ہو گئی, جس کی عمر 60 سال ہو گئی, اللہ پاک کی طرف سے ایک ہی موقع اللہ نے ہم تمام کو آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہر نبی نے انسانوں کے ایمان کو صحیح کروایا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو, اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے گا. عزت دینے والا, ذلت دینے والا, موت اور حیات, بیماری اور تندرستی, یہ سب کے اوپر کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کا. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے. وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے. روزانہ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں, عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بنا دے. وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے. وہ کن فیکن کا مالک ہے, فعال لما یرید ہے, اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ دنیا میں جو چاہے گا وہی ہوگا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے, بولو نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کو مالدار بنانا چاہے, کسی کو تندرست بنانا چاہے, کسی کو پڑھا لکھا کرسی والا بنانا چاہے, اور وہ نہ چاہے تو ساری طاقتیں بیکار. ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے لوگو اللہ کی چاہت کے ساتھ اگر تمہاری چاہت ملے گی تو تمہاری چاہتیں پوری ہوگی, ورنہ دنیا میں ایک اکیلے اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوگی. ہمارا یقین بنتا چلا جائے. صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ایک جماعت آ کر کہنے لگی, قالت الاعراب آمنا, ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے, جہاد کے رہنے والے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا, ان کا تذکرہ کیا. دیہاتی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے, آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا. انہوں نے تو دنیا میں تذکرہ کیا, ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے, لیکن آواز کا سننے والا کون ہے بولو؟ اللہ پاک نے آواز سن لی. یہ کیا کہہ رہے؟ اللہ نے فرشتے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور یہ پیغام دے کر آؤ. کیا کہا؟ اے نبی جی ان کو کہہ دو کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی جی تم کہہ دو کہ یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے, ابھی تو انہوں نے محنت کی ہے, اسلام کو قبول کیا ہے. ایمان تو محنتوں کے بعد آئے گا. ایمان کیسا آئے گا بولو؟ محنتوں کے بعد آئے گا. قالت الاعراب آمنا. دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ آواز اللہ پاک سن رہے.
ساری دنیا اپنے اپنی زبانوں میں چپکے اللہ سے کہنا شروع کرے. بولو اللہ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر مطلق. زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے. ساری دنیا کہے گی کہ اولاد کے ملنے کا زمانہ جوانی ہے. ایک آدمی کی عمر 60-70 سال ہو جاوے پھر شادی کرے, بولو اولاد ہوگی؟ ارے بولو نہیں. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کیونکہ حضرت مریم آپ کی کفالت میں ہے اور اپنے کمرے میں رکھا. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ مثلا ابھی آم کی سیزن نہیں ہے, آم کی سیزن, لیکن اس دسترخوان کے اوپر آم دیکھا. دسترخوان کے اوپر آم دیکھا. ارے بھائی یہ موسم کے پھل کیسے آ گئے؟ آدمی موسم کے اعتبار سے پھل کو لاتا ہے, لیکن کوئی موسم ہی نہیں ہو. جیسے اس وقت کے اندر گرمی کے زمانے میں آم ہوتا ہے, لیکن ٹھنڈی کے زمانے کے اندر آم نہیں ہوتا. اب ان کے دسترخوان کے اوپر بے موسم کے پھل دیکھے. پوچھا قال انا لکی ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ ہماری تمہاری طرح کے جواب نہیں دیے. مارکیٹ میں آئے, کسی نے ہدیہ بھیجا, ایکسپورٹ ہوئے, امپورٹ ہوئے, یہ نہیں کہا. انا لکی ھذا قال هو من عند اللہ, کہنے لگے یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے. کس کے خزانے سے آئے بولو؟ قالت هو من عند اللہ. فوراً کہہ دیا, فوراً اپنے ایمان کا یقین کا. میں اور آپ تو یوں کہتے ہیں دوا یہ شفا کس نے دی؟ فلاں ڈاکٹر نے دی. فلاں مارکیٹ میں دکان لیں گے تو بہت چلے گی. تو دکان کی کیا طاقت؟ ارے بولو کوئی طاقت ہے؟ دکان میں کوئی طاقت ہے؟ اللہ اگر روزی ڈالیں گے تو روزی ملے گی, اور اللہ اگر نفع کی بجائے نقصان ڈالیں گے تو نقصان ہوگا. تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی حضرت مریم کو بے موسم پھل اللہ دے رہے. قالت هو من عند اللہ, یہ تو اللہ کے خزانے سے آیا. اب زکریا علیہ السلام نے چپکے اللہ سے کہنا شروع کیا. اذ نادى ربه نداء خفیا, اپنی آواز کو پست کر دی. اللہ کو سنانے کے لیے زور سے بولنے کی ضرورت ہے, آپ کو سنانے کے لیے مائک کی تو ضرورت ہے, لیکن اللہ کو سنانے کے لیے بولو نہیں ضرورت. اذ نادى ربه نداء خفیا. اب ان کو کہنے کی طرف بات کرنا. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہنا شروع کیا. اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی. اے اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی, میرے بال تو سفید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی اے اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں. یہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا. ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوگی, لیکن اللہ پاک قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اب جب اللہ پاک نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام کا یقین اللہ پر ہے اور کھل کر کہہ رہے اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں, تو تو قادر مطلق ہے, تو تو کامیابی کی شکل میں ناکامی دے وے. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل, ان تینوں کے قافلے کو لے کر حضرت جبرائیل آئے, ملک شام سے چلے اور حجاز مقدس جہاں بیت اللہ ہے وہاں تک پہنچا کر اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا, لقدک میدان ہے, کوئی آبادی نہیں, کوئی گاؤں نہیں, کوئی مول نہیں, کوئی مارکیٹ نہیں, کوئی رہنے والا نہیں, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں. ان کی
شکل کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا حضرت حاجرہ نے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، تو یقین کا اندر کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور آپ جب ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ایک عورت کی ذات ہے، یعنی ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک آنے والے ایک ایک مالدار غریب مرد اور عورت کو دعوت دے کر یوں کہا اِذًا لَن يُضَيِّعُونَا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات پر زندگی کا آ جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے کامیابی ہے، اور اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی کو گزارنا یہ اللہ پاک کی طرف سے بولو، ارے بولو، ناکامی ہے۔ مال کی بنیاد کے اوپر، عہدے کی بنیاد کے اوپر، کرسی کی بنیاد کے اوپر اور دنیا کی ڈگریوں کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کامیابی دے، چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک دے، تو اللہ کا دین ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام سے ہٹ کر اگر آدمی زندگی گزارے، زندگی تو گزر جائے گی لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس کے نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ آدمی چاہے کہ چین ہو جاوے، سکون ہو جاوے، راحتیں ہو جاوے، برکتیں ہو جاوے، نہیں، بلکہ نافرمانی کے ساتھ اگر زندگی گزر رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، اور روزے، زکوٰۃ اور حج اور بڑے بڑے اللہ پاک کے احکامات ہیں، اگر ان تمام کو چھوڑ کر آدمی اپنی زندگی کو گزارے گا، کبھی بھی سوکھی، ارے بولو، نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، معمولی کھانا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ بات ہے، اللہ پاک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے، اے اللہ ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ملے گی لیکن تو قادر ہے۔ اللہ پاک نے بشارت دی، زکریا آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد بھی دیں گے اور لڑکا بھی دیں گے، اور لڑکے کا نام بھی اللہ پاک نے تجویز کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے اسی طریقے سے، چونکہ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر ہے، تو کیا کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جاتے ہو تو پھر اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی کھانا ہضم ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود بھی نیند آ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود بھی گھٹنے برابر چل رہے ہیں، تو اللہ پاک خود سے نہیں، اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کے راضی ہونے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اللہ کے حکم ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے ہیں۔ حضرت حذیفہ ملک فارس گئے اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے رؤسا بیٹھے ہوئے اور کھانے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے، کھانے کے درمیان کے اندر ایک لقمہ یا چند دانے نیچے گر گئے۔ اب سنت کیا ہے بولو،
ارے بولو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سفیر, شہزادے, مال والے, اب ان کے ہاتھ سے دو چار دانے گر گئے. انہوں نے فوراً اس کو صاف کیا اور کھا لیے. پڑوس سے کسی نے کہا ارے بھائی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا, اپنی عزت کے لیے نافرمانی کے بازار کو گرم کر دیتا ہے آدمی, لوگ کیا کہیں گے. اتنا بڑا آدمی ہو کر اس نے اسی چکر کے اندر اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ان صحابہ کرام کے ذریعے سے عملوں کو بتلا دیا. تو پڑوس میں سے کسی نے یوں کہا اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ زمین سے اٹھا کر کھاتے ہو, اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہوتا ہے آپ کے وہاں, ایسا ہوتا ہے. شادی میں اتنا خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا, کیوں بھائی, لوگ کیا کہیں گے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے, یہ تو انجینئر صاحب ہے, یہ تو مالدار صاحب ہے. نہیں, ہمارے لیے قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. وہ حضرت حذیفہ کو کہنے لگے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے. تو قیامت تک کے لیے ہم تمام کو سبق سکھلا کر کیا کہہ کر گئے, اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے. جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ڈگری والے بیٹھے اور شہزادے بیٹھے ہیں, لیکن وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ کی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف کہلاتے ہیں. جو اپنے نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے, وہ صحابہ کی زبان سے کیا کہا گیا. ارے بولو, عقل مند نہیں کہا. عقل مند کس کو کہتے ہیں. القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. عقل مند کون ہے. اللہ کے نبی نے بتلایا. وہ عقل مند نہیں ہے کہ جان لگے مال پر اور مال لگے, بولو. بہت برسوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے سنایا, وہ جو ہپی لوگ آتے ہیں نا باہر کے, گورے لوگ, میاں بیوی چلتے چلتے آپ کے وہاں آتے, ہر جگہ گھومتے رہتے. وہ دو آئے. اب وہ تو چین سکون کی تلاش میں. کس کی تلاش میں. چین سکون تو ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں. وہ چیزوں میں, وہ شراب میں, وہ ڈانس میں, وہ دنیا, اب ان کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ نے ہمارے اندر رکھا. تو وہ تلاش کرتے کرتے, وہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پینٹنگ کرنے والا بہت اچھا, جس میں سمندر کا کنارہ, پھر وہ درخت کی لائن ایسا بناتے ہیں نا, آپ کے یہاں ہوتا ہے. پھر اس کو کانچ میں لگا کر لوگ اپنے وہاں رکھ دیتے. وہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے کھڑے رہ گئے اور ایک پینٹر تو تھا نہیں, لیکن اس نے پینٹنگ کر کے کچھ کانچ کے اس میں فریم میں رکھ کے, اب اس نے دیکھا اتنا اچھا سین, اور سمندر کا کنارہ تو کیسا, اور کبھی کبھی جنگل کے درخت, کبھی کبھی ایسا. ان دونوں کو بہت اچھا لگا. ان دونوں نے سوچا, وہ میاں بیوی نے, کہ چلو اس سے خرید لے ہوئے, لیکن وہ تو تھا نہیں. پوچھا بھائی کہاں ہے, ہم کو خریدنا ہے, ہم کو تو بہت دیکھنے میں بہت اچھا لگا. تو اس نے یوں کہا کہ بھائی یہ لوگ تو, دکان والا تو 4 بجے آتا ہے. بولے ابھی تو 2 بجے, 2:15 بجے. بولے 4 بجے آئے گا. اب ان کو اچھا لگ گیا, آنکھوں کے دے. ان کے پاس تو نماز نہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ بہت سال پہلے بینکاک گئے. مغرب کی نماز ایک کونے میں, ہم 2 آدمی تھے. ہم نے سوچا کہ مغرب کی نماز وہاں پڑھ گئے کہ 4 کی بات. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کہ کوئی دیکھے نہیں اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئے. وہ تو ٹریفک ہوتا ہے, وہ ایئرپورٹ بہت بھرا ہوا رہتا.
तो हम एक कोने में नमाज के लिए खड़े हो गए। जब नमाज के बाद सलाम फिराई तो 500 आदमी खड़े हो गए। अरे भाई क्या हो गया? हम तो जल्दी से अपने फ्लाइट पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। इसमें से एक आदमी आकर कहने लगा कि तुम ये क्या करते हो? मैंने कहा हम नमाज पढ़ते। बोले तुम रुकू क्या? उसकी वो तो यूं के उठक बैठक करते थे, पहले आधा झुकते थे, फिर पूरे जमीन पर। ये क्या था? मैंने कहा नमाज। बोले तुम्हारी नमाज को देखकर मेरे को ऐसा सुकून हुआ है, आज तक मैं लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का मालिक हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी दुनिया की चीजों में सुकून नहीं मिला जो सुकून आपकी 10 मिनट की नमाज के देखने में मेरे को मिला। इसीलिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी इब्न हातिम से क्या कहा? अस्लिम तस्लम, इस्लाम में दाखिल हो जा, सलामती के साथ जिंदगी गुजारेगा। अगर हम सलामती चाहते हैं, अगर हम इज्जतें चाहते हैं, अगर हम बरकतें चाहते हैं, अगर हम इज्जत के, ये जो हमारे को इज्जत जो मिल रही है ना, वो काय की इज्जत है? वो काय की इज्जत है? इज्जत तो उनको थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इनके दस्तरखान के ऊपर बड़े बड़े शहजादे आते थे और रोजाना 18 मन नमक इस्तेमाल होता था। कितना? और पहले मन कितने का आता था? अभी 20 किलो का है, पहले कितने किलो का आता था? 40 किलो का। पहले मन 40 किलो का होता था। अब क्योंकि हम डुप्लीकेट हो गए और हम आधे हो गए दीन के एतबार से, तो लोगों ने क्या किया? वजन को की कम कर दी। 18 चौकू 720 किलो नमक इस्तेमाल होता था। मेरे तुम्हारे घर में रोज होता है? महीने में होता है? साल में होता है? 10 साल में 720 किलो होता है। अभी तक नहीं। इनके दस्तरखान ये इज्जतें थी। क्या थी बोलो? बड़े बड़े शहजादे आकर बैठते थे और आकर यूँ कहते थे, "ऐ अल्लाह तेरा एहसान है कि ख्वाजा साहब के वहाँ मैंने खाना खाया।" इनके पास तो करोड़ों अब्जों खरबों रुपये थे, लेकिन इनके दस्तरखान के ऊपर बैठने को बहुत बड़ी सआदतमंद समझते थे। तो अपनी बात चल रही थी वो हिप्पी लोगों की, वो उसको पूछने के लिए कि भाई ये पेंटर ये कब आएगा? बोले तो 4 बजे आएगा। अब उन्होंने कहा कि यार अपने को तो इसको लेना चाहिए, खरीद करके घर में रखेंगे, देखेंगे, सुकून मिलेगा। इनके पास सुकून की और कोई चीज नहीं है। जब मार्केट में असली घी नहीं मिलता है तो आदमी कौन सा घी लेगा? मिलेगा ही नहीं मार्केट में, तो इनके पास तो है ही नहीं। वो 4 बजे आया। कौन? पेंटर। और जो घर चला गया था ना, उसने इसको कि मेरे को ये 2 चाहिए, ये चाहिए। फिर कहने लगा, भाई साहब तुम्हारे हाथ की पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा खुशनुमा मंजर तुमने खींचा है, क्या ये हो सकता है कि तुम बजाय दरख्त के नीचे बैठने के तुम कोई दुकान में बैठ जाओ तो जो चीज दरख्त के नीचे 100 रुपए की बिकेगी वो दुकान वाला कितने की बेचेगा? 200 रुपए की। तुम्हारी हाथ की पेंटिंग कितनी अच्छी है और तुम माशाअल्लाह कितने अच्छे कारीगर हो, तुम दरख्त के नीचे बैठकर इसको बेचते हो। अगर तुम उसको दुकान पर बेचो तो 100 रुपए की आइटम 200 रुपए की हो जाए और तुम्हारे पास माल खूब आवे। उसने पेंटर ने इनको पूछा, फिर अगर मैंने दुकान ले ली और बजाय 100 की आइटम 200 की बिकनी शुरू हो गई और मेरे पास माल आना शुरू हो गया तो फिर? उसने कहा, फिर तुम बड़ी मार्केट में दुकान ले लो। जैसे शहरों में मॉल होता है ना और पोस्ट एरिया होते हैं, बोले तुम वहाँ माल ले लो, वहाँ दुकान ले लो। तो जो दुकान महल्ले की दुकान में तुम्हारी आइटम 200 रुपए की बिकेगी, वो बड़े मॉल में कितने की बिकेगी? 400 रुपए की। तुम्हारे पास माल आने लगेगा और तुम्हारी कारीगरी पूरी दुनिया में पहुंचेगी। और पेंटर ने कहा, फिर चलो मैंने ये भी कर लिया कि मैं
मॉल में दुकान खरीद करके अपनी आइटम 100 रुपए की 400 में बेचने लगा और माल आए। फिर ये हिप्पी लोग मियाँ बीवी दोनों कहने लगे फिर तुम्हारी दुनिया में ब्रांच बने, एक बम्बई में, एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में। अरे बोले लोगों की ब्रांचें होती है ना, लोग चाहते हैं कि भाई हमारी तो पूरी हिंदुस्तान में माल चले। फिर तुम्हारा माल बिकने लगेगा और तुम्हारी ब्रांचें खुलेगी और ऑर्डर, बम्बई से ऑर्डर, हैदराबाद से ऑर्डर, दिल्ली से। इसने सब बातें सुन ली। किसने? पेंटर ने। फिर उसको पूछा फिर चलो मेरी सब जगह ब्रांचें लग गई, दिल्ली में, बम्बई में, हैदराबाद में, सब जगह ब्रांच बन गई। अरे बोलो होते हैं ना, लोगों के जज्बात होते हैं ना कि माल के ऊपर माल, माल लगे जान पर, जान लगे माल पर। फिर इसने कहा, किसने? हैप्पी ने, कि इसके बाद अगर मेरी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ब्रांच बन गई, अब मैं क्या करूं? बोले फिर तू दुनिया में ब्रांच खोल, एक दुबई में, एक इंग्लैंड में, एक न्यूजीलैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक सिडनी में, एक न्यूयॉर्क में। उसने कहा चलो ये भी मैं कर लूं। फिर अब दुनिया को छोड़कर क्या बात कर सकता है? उसने कहा कि फिर तू बराबर सब जगह कमाते रहे और दोपहर में खाना खा के 2 से 4 आराम कर ले। क्या कर ले? उसने कहा कि तू यहाँ कितने बजे आया था? बोले 2 बजे। बोले मैं था? नहीं। अभी कब आया? बोले 4 बजे। बोले ये सब झमेले करने के बाद तू कहता है कि 2 से 4 आराम कर, तो मैं तो अभी भी आराम करके आया। अरे बोला आज हमारा हाल ऐसा ही है ना, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, राहत के लिए और इज्जतों के लिए हम अपनी दुनिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मेहनतों का निजाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सुकून मिलता है। हमारे मौलाना कहते हैं जो बड़ा मालदार वो बड़ा कर्जदार। छोटा आदमी होगा तो 500,000 रुपए का कर्जा लेगा और ऊपर का होगा तो 5-25 का कर्ज देगा, और जो बड़ा होगा, जो पार्टी खोखे में चलती होगी, उसका कर्जा कैसा होगा? अरे बोलो नहीं यार, खोखे में होगा। 5 खोखे भेज देना, 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा। वो कर्जदार होगा तो जो बड़ा मालदार हो, बड़ा कर्जदार है। माल अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से हम तमाम को बतलाया। इसलिए मैं और आप, अल्लाह पाक ने एक मौका दिया, एक ही जिंदगी अल्लाह की तरफ से मिली, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बतलाई। अदी इब्न हातिम से क्या कहा? अस्लिम तस्लम, इस्लाम में दाखिल हो जा, सलामती के साथ जिंदगी गुजारेगा। तो हम लोग वो एयरपोर्ट पर नमाज से पहले तो कोई नहीं था, और नमाज के बाद 500 आदमी ने घेर लिया। तो हमारे जो फ्लाइट में हम लोग जा रहे थे, उसी में से एक आदमी आकर कहने लगा, मौलाना अब ये क्या करते थे? मैं कहा नमाज पढ़ते थे। बोले नमाज में वो सुकून मेरे को मिला है जो मैं करोड़ों डॉलर के बावजूद भी वो सुकून हासिल नहीं किया। लोगों को नमाज पढ़ने में, तहज्जुद की नमाज पढ़ने में, लोगों को सखावत में। हमारे यहाँ एक आदमी था, रोजाना 10,000 रुपए लेकर घर से निकलता। लोग रोजाना सुबह में काय के लिए निकलते हैं? कमाने के लिए। काय के लिए निकलते हैं? अरे बोलो यार, उसको अल्लाह ने दिया था, उसने अपनी जिंदगी का रुख को सही कर दिया, तो रोजाना 10,000 रुपए लेकर कोई बेवा, कोई मिस्कीन, कोई यतीम, कोई गरीब, कोई जरूरतमंद, अब उसको रोजाना देके शाम के वक्त में जब पूरा 10,000 रुपए जरूरतमंद को पहुंच जाते थे, तो सजदे में गिरकर रोकर अल्लाह से कहता था, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरा माल ठिकाने पर लगा दिया। जब जिंदगी में दीन आएगा न, तो लोग रोजाना कमाने के लिए नहीं निकलेंगे, बल्कि रोजाना बोलो खर्च करने के लिए निकले। और जिस दिन 200-500 रुपये बच गए, कोई मिला ही नहीं जरूरतमंद, तो ये अल्लाह से धारे मार कर रोकर कहता था, ऐ अल्लाह ऐसा मैंने क्या कसूर किया है, क्या तूने मेरा माल कबूल नहीं किया? मेरा ऐसा क्या कसूर है कि तूने मेरे माल को कबूल नहीं किया? कभी 500,000 रुपए बच जाते थे, उसका तो इंतकाल हो गया। लेकिन आज भी दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको सुनाऊं, हम तो धोखे में हैं।
ہمارا ایک دوست ہے جس کی عمر 40-42 سال کی ہے, روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دیتا ہے. کتنا؟ ارے بولو ذرا اپنی زبان سے بولو تاکہ اللہ اتارے دلوں میں. میں نے اس کو بٹھا کر پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے؟ اس نے کہا سنو مولانا. اب اس نے کارگزاری سنائی. میرے 2 بیٹے ہیں, میں نے دونوں کی شادی کر دی, میں نے دونوں کو مکان بنا کے دے دیا, میں نے دونوں کو فیکٹری بنا کے دے دی. اب وہ اپنا کماتے, وہ اپنا کماتے. اب میں جو اپنی فیکٹری میں کماتا ہوں میں اپنی آخرت میں جمع کرتا ہوں. بولو غلط کیا اس نے؟ دونوں بچوں کا حصہ دے دیا. اب میں روزانہ 1 لاکھ روپے, مہینے کے 30 لاکھ روپے اور سالانہ پتہ نہیں کتنے ابج روپے ہو گئے, اگر میں ان کے لیے جمع کرتا رہوں اور اگر یہ خدا نہ کرے گناہوں میں, نافرمانی میں اور ایسی چیزوں میں اڑا دیوے تو قیامت کے دن ذمہ دار کون رہے گا؟ میں تو اپنی آخرت بنا رہا ہوں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو کچھ کہ آدمی دنیا میں خیر والا عمل کرے گا اللہ کی بینک میں جمع ہو جائیں گے. پھر وہ دوبارہ میرے کو ملا. میرے کو کہنے لگا مولانا میں نے 1 کروڑ روپے 1 کروڑ روپے میں نے لگائے. میں نے کہا کس میں لگائے؟ کاروبار میں, پلاٹ میں, دکان میں, زمین میں. ہمارے روپے کہاں لگ رہے؟ ارے بولو اسی میں لگ رہے. اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کس میں لگا ہے؟ بولے جو بیچارے غریب محتاج ہوتے ہیں جو بینکوں سے سود لیتے ہیں. 5,000 روپے کے لیے گاڑی اٹک گئی, گھر میں ڈلیوری ہے تو 10,000 روپے کے لیے گاڑی اٹک گئی, اور کوئی پہچان والا کوئی دینے والا ایسا تو نہیں ہے, تو آخر میں یہ کہاں جاتے ہیں؟ ارے بولو سودی کاروبار کرنے والوں کے پاس جاتے اور ان سے سود پر 10,000 روپے لے کر آتے. 10%, 20%, ہر مہینے کے 2,000, 1,000. اب وہ ہوتے ہوتے 10 کے 50 جمع کرا دیتے ہیں. بولے میں نے اپنا انویسٹ 1 کروڑ روپے کا اس میں لگایا ہے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کو دوں گا 5,000, 10,000, اور میں نے 2 آدمی رکھے, وہ کہیں گے کہ ہر مہینے 500 روپے کا ہفتہ, تو ہم اس کو 500 روپے لے لیتے. 1 پیسے کا بھی سود نہیں لیتا میں, بلکہ میرے 2 آدمی 17,000 روپے کے میں نے رکھے ان کو دیکھنے کے لیے کہ معقول جگہ ہے, بھائی بچی بیمار ہے, یہ ہاسپٹل میں داخل کیا ہے, وہ 10,000 روپے مانگتا ہے, بھائی ٹھیک ہے. اب وہ 500 روپے جمع کرنے کے لیے میں نے 2 آدمی کو رکھے جو بغیر میرا کوئی انٹرسٹ نہیں, 1 روپے کا منافع نہیں, بس میں نے 2 آدمی کو لگایا تاکہ ان کو وصول کر. مولانا 1 کروڑ روپے پورے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ ضرورت مند زیادہ آ رہے ہیں اور میرے 1 کروڑ روپے گھومتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ تو میں اس کو یہ رائے دوں گا کہ تو بند کر دے. میں نے کہا تو 50 لاکھ روپے اور ڈال. 1 کروڑ تو چلتے ہیں, کتنے چلانے پڑیں گے؟ 1.5 کروڑ. ارے بولو 1.5 کروڑ. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرے کو پوچھنے لگا وہیں بیٹھ کر کہ مولانا 1.5 کروڑ بھی اگر آئندہ چل کر پورے نہیں ہوئے اور ضرورت مند مانگنے والے زیادہ آئے تو میں کیا کروں؟ میں کہا 50 اور ڈال. کتنا؟ 2 کروڑ. 2 کروڑ لوگ لگاتے ہیں. اب ہمارے سورت کے اندر ایک فلیٹ 2.5 کروڑ روپے کا لوگ اپنی دنیا کے لیے لگا رہے ہیں. اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو موقع دیا ہے کہ میں اپنی آخرت میں لگاؤں. اس میں لگاؤں. بولو اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے صلاحیت دی ہے, اللہ نے تندرستی دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا مرنا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے. ایک جماعت کے بھی کارگزاری ہوئی, بہت سال ہو گئے, ہم لوگ بیٹھے تھے. اس نے آ کے یوں کہا کہ مولانا ہماری جماعت جب 4 مہینے کی ایک ملک میں گئی تو ایک آدمی ہمارے ساتھ نصرت میں لگا اور 3 مہینے اس نے ہمارے ساتھ لگائے. کتنے لگائے؟ 3. ایک ساتھی نے دیکھا کہ ایک ہی کرتا ہے, ایک ہی پائجامہ ہے اور پائجامے میں پیبند لگا ہوا ہے. تو میں نے امیر صاحب, اس آدمی نے یوں کہا کہ میں نے ہمارے امیر صاحب کو یوں کہا, امیر صاحب
یہ تو بیچارہ بہت غریب ہے. یہ کون ہے بولو؟ ایک کرتا اور ایک پائجامہ پہننے والا کون ہے؟ وہ بہت غریب ہے. اس کو تم گھر پہ بھیج دو. تو امیر صاحب بھی بعض مرتبہ سیدھے سادے ہوتے ہیں نا. امیر صاحب نے بلا کر یوں کہا بھائی صاحب تم اب گھر چلے جاؤ, 3 مہینے سے نسو, تم بہت غریب ہو. تو فوراً ہی کہہ دیا. اور کس کو دیکھ کر کہا؟ کپڑا. ارے بولو, کرتا پائجامہ اور پائجاموں میں پیون ہے. اس نے سب کو بٹھایا اور سب 8-10 ساتھی جو جماعت کے تھے ان کو یوں کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے پاس فیکٹری ہے, میرے یہاں فیکٹری ہے, میری فیکٹری میں کتنے آدمی کام کرتے ہوں گے تم بولو. تو عبدالرزاق نے کہا 50. حاجی صاحب نے کیا کہا؟ نہیں 100 ہوں گے. انہوں نے کہا 150 ہوں گے. وکیل صاحب نے کہا نہیں بھائی نہیں, ان کی تو پول سے پکڑ لیتے نا وکیل صاحب. تو جب انہوں نے یوں پوچھا کہ میرے پاس کتنے آدمی ہوں گے تو وکیل صاحب نے کیا کہا؟ نہیں یار 300 آدمی تو ہونے چاہیے. ان کی زبان کے بول سے یہ لوگ پکڑتے. تو یہ ہمارے فورس کے نا چیف فورس کے مسئلہ. انہوں نے کہا نہیں 500 آدمی. وہ جو غریب تھا جس کا کرتا پائجامہ پہنا ہوا تھا اس نے یوں کہا اور کسی کو بولنا ہے زیادہ. تو دوسرا آدمی کہا 500 تو بہت ہو گئے. 500 تو کس کو کہتے؟ 500 آدمی کس کے وہاں کام کریں گے جو بہت بڑا کروڑ پتی ہوگا. ارے بولو. اب اس نے یوں کہا تم میرے کو غریب مت سمجھو. یہ میں کرتا پائجامہ پہنتا ہوں وہ تو میرے نبی کے سنت پر, اور قرآن نے یوں کہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وہ جو تمہارے یہاں کے جو ہے نا, وہ جو کل آئے تھے مولانا اسماعیل صاحب کو ملنے کے لیے, وہ ہمیشہ 2 ہی جوڑی رکھتے ہیں نا. مولانا کل کہتے تھے. تو پھر اس نے یوں کہا کہ میرے وہاں 500 آدمی نہیں ہے, میرے یہاں 13,000 آدمی کام کرتے ہیں. کتنے بولو؟ پھر آگے اس نے کہا لوگ اپنی آخرت کو, مال جان تندرستی صلاحیت کو آخرت میں کیسے لگاتے ہیں. اس نے یوں کہا کہ میں 13,000 آدمی, اس میں ورکر بھی ہے, پیون بھی ہے, پٹے والے بھی ہے, مینیجر بھی ہے, اور تو کسی کا 10,000 اور کسی کا 1 لاکھ تنخواہ میں طے کرتا ہوں. ان کی پڑھائی اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے بھئی یہ مینیجر بننے کے لائق ان کو 1 لاکھ روپے, اور یہ پٹے والا جھاڑو والا ہے اس کے 25,000 15,000. میں ہر ایک کی تنخواہ طے کرنے کے بعد یوں کہتا ہوں دیکھو کھانا پینا تمہارے ذمے, تمہاری ڈیوٹی صبح 8 سے لے کر شام کو 6 بجے, دوپہر کا کھانا کس کے ذمے؟ بولے تم آنے والوں کے ذمے, میرے ذمے نہیں. اب تمہارا پگار 1 لاکھ, تمہارا پگار 25,000, تمہارا 50,000, یوں کر کے میں نے طے کیا ہے. سنو, اس کے باوجود بھی میں روزانہ دوپہر میں 13,000 آدمی کو کھانا کھلاتا ہوں. اپنا جان مال کہاں لگ رہا ہے؟ آخرت کی بینک میں جمع رہا ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ پاک ہر ایک کو کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو اپنی زندگی کی کتاب کو خود ہی پڑھ لے اور تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. پھر یہ آدمی کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ اس رجسٹر میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی نیکی نہیں. جو آدمی دنیا میں کر کے جائے گا اس کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور پھر اللہ پاک کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جس کو جہنم سے روک دیا گیا. فقد فاز. اللہ پاک کہتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ آدمی, وہ صلاحیت والا ہے, وہ عقل والا ہے, وہ اپنی جان و مال کو صحیح لگانے والا ہے. تو حضرت حذیفہ نے کیا کہا جب 2-3 دانے نیچے گر گئے اور جب اٹھا کر تو بازو والوں نے کہا کوئی دیکھ, ارے کیا دیکھ لے گا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان بیوقوفی ہو جائے. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ نے ہم تمام کو ایک ہی چانس دیا ہے زندگی کا. پھر آدمی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا کہے گا؟ رب ارجعون. اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ جو اچھے اعمال, بھائی 4 مہینے میں نے نہیں لگائے, اب میں سال کے 4 مہینے نہیں,
بلکہ سال کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگاؤں گا. اے اللہ اب ہفتے میں 2 گشت نہیں 24 گھنٹے گشتوں میں رہوں گا. اے اللہ مہینے کے 3 دن 1 مرتبہ نہیں بلکہ مہینے میں 10 دن 10 مرتبہ 3 دن لگاؤں گا. لعلی اعمل. اے اللہ میں اب نماز 5 وقت کی نہیں اب تو میں اشراق اوابین تہجد سب پڑھ کر آؤں گا لیکن ایک چانس دے دے واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دے. ارے بولو ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جو اچھے اور نیک اعمال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے اے اللہ دوبارہ میں کر کے آؤں گا. اللہ پاک کہیں گے کلا ہرگز تم کو موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ پاک نے ایک موقع تھا. اس لیے ہماری جو صلاحیت ہے اللہ نے ہم کو رسوخ دیا ہے. ہمارے بستیوں میں اثر ہے. ایک چھوٹا سا آدمی کسی آواز کو کرے اس کی آواز کو سننے والے 1-2 آدمی اور ایک کوئی وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب مالدار صاحب صدر صاحب اور اگر یہ کسی آواز کو کریں گے تو ان کے ماننے والے سینکڑوں ہوں گے. اللہ پاک جب دنیا سے تم سے کام لے رہا ہے بھائی کسی کا بیمار تو اس کا علاج ہو گیا کسی کی اسکول کی فیس تو تم سے ادا ہو گئے یہ تو ٹیمپریری ہے. بھائی اگر آج تم نے کھلا دیا تو 6 گھنٹے کے بعد تو بھوک لگے گی. ارے بولو لگے گی نہیں؟ آج اگر تم نے کسی اسکول کے بچوں کی فیس ادا کر دی 1 سال کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. لیکن یہ جو اللہ پاک نے ایک محنت عطا فرمائی ہے کہ کسی کو نمازی بنا دیا کسی کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا کسی کو گشت کرنے والا بنا دیا کسی کو حافظ اور عالم بنا دیا اور اپنی ذاتی زندگی کو ہم نے صحیح کر لیا تو یہ کروڑوں ابجوں خربوں سال بلکہ خالدین فیہا ابدا وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. وہ زندگی کو اللہ پاک کی طرف سے تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے بھوک سے پیاس سے اللہ پاک تمہاری محنت سے دور کرے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب میں اور آپ سیکھ کر جائیں گے. ارے بولو ایک آدمی وکیل بنتا ہے اس کے باوجود بھی ٹریننگ لیتا ہے کہ نہیں؟ ایک ڈاکٹر بنتا ہے اس کے باوجود بھی کسی کے ماتحتی میں 6 مہینے لگاتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے ایک لڑکے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. میں کہا بھائی تو 4 مہینے جا. بولے میں کورس کرتا ہوں. اب جب کورس کرے گا تو آدمی کیا سمجھے گا؟ انجینئر کا ڈپلوما کا پلمبنگ کا ایسا ہی کرے گا. تو میں نے اس کو پوچھا کیا کورس کرتا ہے؟ بولے میں جھاڑو دینے کا کورس کرتا ہوں جھاڑو دینے کا سیکھتا ہوں. کیا بات ہو گئی؟ بولے میں جس کمپنی میں جس میں عرضی ڈالی کہ میرے کو نوکری دے دو بولے جھاڑو دینے کی نوکری ہے لیکن تم کو 6 مہینے کا کورس کرنا پڑے گا سرٹیفکیٹ لا کے دکھانا پڑے گا پھر ہم تمہارا یہاں داخلہ کریں گے. تو جب جھاڑو دینے میں کیا 6 مہینے لگتے لیکن لوگ لگا رہے ہیں. تو جب جھاڑو دینے کے لیے 6 مہینے لگاتے ہیں تو میں اور آپ تو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اگر 4 مہینے لگائیں گے اور دین زندگیوں میں آئے گا اور ہماری زندگی اور ہماری بیوی بچوں کی زندگی جنت نما بنے گی تو بولے اس کے لیے 4 مہینے لگانا کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو لگانے چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو ذرا زور سے لگانے چاہیے کہ نہیں؟ تو کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے نیت کی ذرا کھڑے ہو جاؤ. پہلے کھڑے ہو جاؤ. آپ پہلے کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین. لکھو نام لکھو. اللہ رکھا بھائی ماشاءاللہ. اور